کلام امام الزما علیہ الصلاۃ والسلام۔ ماہ رمضان کی عظمت اور اس کے روحانی اثرات۔ مغرب کی نماز سے چند منٹ پیشتر ماہ رمضان کا چاند دیکھا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مغرب کی نماز گزار کر مسجد کے سقف پر چاند دیکھنے تشریف لے گئے اور چاند دیکھنے کے بعد پھر مسجد میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ رمضان گزشتہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل گیا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورۃ البقرہ آیت 186 سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے، اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ پس انزلہ فیہ القرآن میں یہی اشارہ ہے۔ اس میں شک و شبہ کوئی نہیں کہ روزے کا اجر عظیم ہے، لیکن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ روزہ رکھنا سنت اہل بیت ہے۔ میرے حق میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان یعنی الصلحان، کہ اس شخص کے ہاتھ سے دو صلح ہوں گی، ایک اندرونی دوسری بیرونی، اور یہ اپنا کام رفق سے کرے گا نہ کہ شمشیر سے، اور میں جب مشرب حسین پر نہیں ہوں کہ جس نے جنگ کی، بلکہ مشرب حسن پر ہوں کہ جس نے جنگ نہ کی، تو میں نے سمجھا کہ روزے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ میں نے 6 ماہ تک روزے رکھے۔ اس اثناء میں نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کے ستون آسمان پر جا رہے ہیں۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد 4، صفحہ 256 تا 257، ایڈیشن 1984۔ الفضل، 16 اپریل 2021۔ آواز مدبر احمد خان۔